السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی بئس اسم الفسوق بعد الایمان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا اہم معجزہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلام عطا کیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کہتے تھے، جو بات کہتے تھے، وہ انتہائی جامع ہوتی تھی، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں ایک لائن، دو لائن، 2 الفاظ، 4 الفاظ، 8 الفاظ اسی طرح ملتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ آپ کو کہیں پیراگراف مل جائیں یا آپ کو کہیں کوئی صفحات مل جائیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اب یہ اتنا جامع کلام ہے، اتنی جامع حدیث ہے کہ آپ اس میں دعا کے بارے میں ہر قسم کی چیز کو لے کر آ سکتے ہیں، اور اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، انتہائی جامع۔ ایک مقام پہ آپ نے فرمایا الطہورۃ شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ اب آپ طہارت پہ بات کریں، آپ ایمان پہ بات کریں، اس کی اہمیت پہ بات کریں۔ اور آج میں آپ کے سامنے جس جامع حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ المؤمن مرآۃ اخیہ، مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا آئینہ، جس کو ہم انگلش میں مرر کہتے ہیں، اردو میں کبھی کبھار شیشہ بھی کہتے تھے، لیکن شیشے سے مراد وہ بھی چیز ہوتی جو اس وقت اس دروازے پہ لگی ہے، جس سے آپ کو پیچھے کا نظر آ رہا ہے، لیکن آئینے میں آپ کو پیچھے کا نظر نہیں آتا، بلکہ آئینے میں آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ اب اگر ہم اس آئینے پہ غور کریں اور اس غور کرنے کے بعد اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں، اب یقین جانیے کہ ہمارے گھروں کا ماحول بدل جائے گا، ہمارے رشتہ داریوں میں سکون، محبت اور خوشی آ جائیں گی، ہمارے معاملات سدھر جائیں گے۔ اور میں آپ کے سامنے اس آئینے کی کچھ خصوصیات رکھتا ہوں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کا لفظ استعمال کیا تو ہم اس کو آئینہ ہی کہہ رہے ہیں، نہ ہم شیشہ کہہ رہے ہیں، نہ ہم ایکس رے کہہ رہے ہیں، نہ ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم آئینہ کہہ رہے ہیں۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو وہ آپ کو سفید رنگ کے کپڑے ہی دکھائے گا، وہ آپ کو پیلا نہیں دکھائے گا، وہ آپ کو نیلا نہیں دکھائے گا، وہ آپ کو ہرا نہیں دکھائے گا، وہ آپ کو سفید رنگ کا ہی کپڑا دکھائے گا۔ اور جس بھی اسٹائل کا آپ کپڑے پہنے ہوں گے، آپ شرٹ پہنے ہوں گے، آپ قمیص پہنے ہوں گے، آپ کرتا پہنے ہوں گے، آپ جبہ پہنے ہوں گے، آپ شیروانی پہنے ہوں گے، جو بھی چیز آپ پہنے ہوں گے وہی دکھائے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر اس کو کوئی چیز اس کے اندر غلط بھی نظر آتی ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو خوش آمدوں میں لگ جاتا ہے اور اس کو بتاتا نہیں کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے، کیا اچھائی ہے، بلکہ سچ بولتا ہے۔ لیکن جب کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اس کو اصلاح کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور اس کو بھی آپ آئینے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آئینہ شیشے کا ہوتا ہے، اس آئینے پہ اگر آپ کنکری ماریں، کوئی پتھر ماریں تو یہ آئینہ ٹوٹ سکتا ہے، کریک آ سکتا ہے، نشان آ سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کسی کی اصلاح حکمت کے بجائے جذبات سے کر دیں، غلط طریقے سے کر دیں، تو آپ کے اور اس کے تعلق میں کریک آ جائے گا، نشان آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے دور ہو جائے، آپ سے ملنے بھی نہ آئے۔ تو
جو شیشہ ہوتا ہے، جو آئینہ ہوتا ہے، وہ آئینہ بڑا نازک ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے دل بھی بڑے نازک ہوتے ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں، اصلاح کر رہے ہوں، کوئی اچھی بات ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں، تو بڑی حکمت اور محبت کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے. اس لیے ایک قول ہے کہ النصیحۃ علی الملأ فضیحہ، کہ اگر لوگوں کے سامنے جو نصیحت ہوتی ہے وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ اصل میں بے عزتی ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے تو خاموشی سے اکیلے میں کر دیں، اس کو میسج کر دیں، اس کے بعد اکیلے میں جا کے بات کر لیں اور بڑے اچھے طریقے سے بات کریں. اور بالکل اسی طریقے سے آج ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی جب ہم کسی کو کوئی غلطی کرتے دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا بھی ایک پبلک پلیس ہے جہاں پہ ہر قسم کا آدمی آ کر اس چیز کو دیکھ اور پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہاں بھی اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو پرسنل میسج کر دیں، نہ یہ کہ وہاں لکھیں کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم نے یہ غلط کیا، تم یہ، تم وہ. تو شیشہ بڑا نازک ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. جس طرح شیشے کو اگر آپ نے پتھر مارا، کنکری ماری، وہ ٹوٹ جائے گا، بالکل اسی طریقے سے اگر مسلمان بھائی کے ساتھ آپ نے غلط طریقے سے بات کی اور سمجھایا، وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے بال آ جائے گا. نمبر 3، آئینہ آپ کی ہمت بڑھاتا ہے. آئینہ آپ کی ہمت کو کم نہیں کرتا. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے سفید کپڑوں میں 2 سیاہ رنگ کے دھبے ہیں. کل جب آپ نے دیکھا تھا 2 دھبے تھے، آپ نے کپڑوں کو دھویا دھلوایا، آج کھڑے ہوئے تو 1 دھبا ہے. تو آئینہ آپ کو یہ نہیں کہتا کل تمہارے 2 دھبے تھے کل، بلکہ کہتا ہے شاباش، اب 2 نہیں 1 دھبا ہے. اور اس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، آپ کی ہمت بڑھتی ہے. تو ایک مومن جب کسی دوسرے مومن کی اصلاح کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں وہ گناہ جو کر رہا تھا وہ کم ہو گیا، تو یہ نہیں بولتے تو وہ بھی گناہ کر رہا ہے، بلکہ کہتا ہے شاباش میرے بھائی، بہت اچھا کیا، اور ہمت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. تم اچھا کام کر رہے ہو، تم پہلے 20 سگریٹ پیتے تھے، اب 5 پیے تم نے. تم پہلے پورا دن منہ میں پان چباتے تھے، اب تمہارے منہ میں پان اکا دکا وقت نظر آتا ہے، باقی تم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہو. اچھی بات ہے، شاباش، چھوڑو اس گند کو. تو آئینہ ہماری ہمت بڑھاتا ہے، ہماری ہمت کم نہیں کرتا. اچھا تم وہی ہو جس کے کپڑوں پہ کل 2 دھبے تھے؟ کہتا ہے نہیں شاباش، کل 2 تھے آج 1 ہے، ایک ہی دکھاتا ہے. نمبر 4، آئینہ غلو نہیں کرتا، آئینہ افراط و تفریط نہیں کرتا. اگر آپ کے سیاہ سفید رنگ کے کپڑوں کے اوپر ایک ناخون کے برابر سیاہ دھبا ہوگا تو وہ ناخون کے برابر ہی دکھائے گا، اس کو ہاتھ کے برابر نہیں دکھائے گا، اس کو انگلی آپ کو دکھائے گا. بلکہ اگر آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کو کوئی گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں تو بس وہ گناہ کر رہا ہے، وہ کافر نہیں ہو گیا، وہ بدعتی نہیں ہو گیا. دیکھنا پڑے گا وہ کیا کر رہا ہے، جتنا اس کا گناہ ہے اتنا اس کو بتایا جائے، اس کی ایک گناہ کو لے کے اس کی پوری شخصیت کو یا پورے اس کے ایمان کو برا بھلا نہ کہا جائے. نمبر 5، آئینہ ہمیں ہمارا ماضی یاد نہیں دلاتا. وہ یہ نہیں بتاتا، اب آئینے کے سامنے آپ کے کھڑے ہوتے ہیں، کل تم 2 دھبے لے کر آئے تھے، آج 1 دھبا لے کر آئے ہو. بس وہ اسی چیز کی طرف غور کر رہا ہوتا ہے جو اس وقت موجود ہے. آپ جیسے آج کھڑے ہیں، جو پہنے ہوئے ہیں، جو کچھ ہے وہی بتائے گا، ماضی لے کر نہیں آئے گا آپ کے سامنے. اسی طرح آئینہ صرف دھبا نہیں دکھاتا، بلکہ دھبے کے ساتھ پورا سفید لباس بھی دکھاتا ہے. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ ایک سیاہ رنگ کا دھبا ہے، تو سیاہ رنگ کا دھبا تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس دھبے کے علاوہ چچا کچھ نظر آئے گا؟ چچا عبدالرشید کہاں ہے؟ کیا نظر آئے گا چچا؟ سفید رنگ کپڑا نظر آئے گا. تو اب اگر کسی شخص کے اندر کوئی ایک برائی ہے تو ایک برائی ہے، وہ پورا برا نہیں ہے. اور یہ بات خاص طور پہ ہمارے رشتوں کے اندر بڑی اہم. شوہر بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو کسی ایک بات کے اوپر وہ پوری کی پوری بیوی یا پورا کا شوہر خراب ہو جاتا ہے. کسی رشتہ داری میں کوئی ایک بات ہو جائے، ساری زندگی کی رشتہ داری ہے، بس 20 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، ایک دفعہ اس نے کوئی بات کہہ دی، آپ ایک دفعہ اس نے آپ کے خیال سے آپ کے مطابق آپ کا اکرام نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے اس سے نہیں ملنا، پوری 50 سال کی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں تھی اس کے اندر. تو ایک مومن ایسا نہیں کرتا. اگر اس کو اپنے مسلمان بھائی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہی تکلیف پہنچی ہے، وہ پورا کافر نہیں ہو گیا،
وہ پورا خراب نہیں ہو گیا, وہ پورا ایسا نہیں ہو گیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو آئینہ صرف دھبا نہیں دکھاتا بلکہ اس دھبے کے علاوہ پورا سفید کپڑا بھی دکھاتا ہے. اچھا ویسے آپ ایکسرسائز کریں نا, ہم کبھی کلاس ہوتی تو کلاس میں کرتے ہیں ایسا, بورڈ کے اوپر یا کسی کاغذ کے اوپر ایک سفید رنگ کا دھبا, ایک سفید کاغذ کے اوپر بورڈ کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈاٹ لگا دیتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں جی کالا دھبا نظر آ رہا ہے. تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کو وہ پورا سفید بورڈ نظر نہیں آ رہا, وہ سفید کاغذ پورا نظر نہیں آ رہا جس میں اتنا سا دھبا ہے, وہی نظر آیا آپ کو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم انسان کی خوبیوں کے بجائے اس کی برائیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ عام لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے. جبکہ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ حسن الظن. حسن الظن, اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو. تو اگر ہم کسی کے بارے میں سوچیں, کسی کے بارے میں دیکھیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن کا آئینہ ہے. آئینہ صرف سیاہ دھبا نہیں دکھا رہا بلکہ پورا سفید کپڑا دکھا رہا ہے جس میں وہ ایک سیاہ رنگ کا دھبا ہے. اسی طرح آئینہ آپ کے کپڑے کے پیچھے جو دھبا لگا ہے نا وہ بھی نظر نہیں بتاتا آپ کو. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے, آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہوئے, جس رنگ کے پہنے ہوئے, اس پہ اگر کوئی نشان ہے کچھ ہے تو دکھائے گا بس آپ یہ پہنے ہوئے, یہ رنگ ہے, یہ نظر آ رہا ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا تمہارے پیچھے بھی تو ایک دھبا ہے, بتاؤں اس کے بارے میں. اب کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے, کوئی چیز, اب آپ کہیں اچھا پچھلے مہینے بھائی سے جھگڑا کر کے آئے تھے, اس سے پچھلے مہینے چچا سے جھگڑا کر کے آئے تھے, اب اپنے کزن سے جھگڑا کر کے آ گئے, تو اس کے ماضی کو یاد نہ دلائیں. اور اسی طرح آئینہ کی ایک بڑی خاص بات ہے, جو بڑی اہم بات ہے, اور یہ آخری اس کا فائدہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ آئینہ کبھی کسی منظر کو, جو منظر اس کے سامنے آتا ہے نا, کوئی شخص آپ کھڑے ہوئے تو منظر ہے نا, اس منظر کو محفوظ نہیں کرتا. آپ اس کے سامنے جاتے ہیں, آپ کھڑے ہوتے ہیں, جو کچھ آپ نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہے, آپ وہاں سے چلے آتے ہیں, بات ختم ہو جاتی. بغض, کینہ, چغلی, غیبت, یہ سارے کام آئینہ نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن کا آئینہ. المؤمن مرآۃ اخی, مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی مثال پیش کی ہے تو اس آئینے کی گہرائی پہ جائیں اور دیکھیں جو آئینہ ہمارے لیے کام کرتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں. اگر آپ آئینے کے بارے میں بات کریں تو علماء نے, محدثین نے اس پہ بہت لکھا ہے, اس کا یہ فائدہ, یہ فائدہ, یہ فائدہ, یہ فائدہ. کاش کہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور ہم اس پہ عمل کرنے لگیں. اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جامع کلام کے 3 الفاظ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پوری زندگی کے تعلقات کو اور معاملات کو بند کر دیا. اگر صرف آئینے کو ہی لے لینا اپنی زندگی میں تو ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی اچھی ہو جائے, ہمارے تعلقات کتنے اچھے ہو جائیں, ہمارے گھروں میں, ہمارے رشتوں میں, ہمارے معاملات میں کتنی محبتیں ہو جائیں, اور ایک معاشرہ ایک خوبصورت اور بہترین معاشرہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت, ان کی سنتوں سے محبت, اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے حقیقی معنوں میں آئینہ بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.